اور بالخصوص ماہ شعبان کی 15ویں شب کے ہے، اس پر آج ہم گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت قادر و قیوم کا احسان عظیم کہ اس رب ذوالجلال نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر بڑا کرم فرمایا، بڑے احسانات فرمائے، اور رب تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی بخشش کے لیے، امت محمدیہ کی نجات کے لیے وہ انعامات عطا فرمائے جس سے اگلی امتیں محروم تھیں۔ ایک قرآن انہی میں سے، ماہ رمضان، اور بھی ان کے علاوہ کئی ساری خصوصیتیں اللہ سبحانہ کریم نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی، جو بخشش کے سامان عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک ماہ شعبان کی 15ویں شب بھی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی آج غالباً 12 تاریخ اور 2 دن کے بعد میں شب برات کا نزول ہونے والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفے عطا فرمائے ہیں، جو انعامات عطا فرمائے ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تحائف کا اور ان انعامات کا بہتر استعمال کر کے اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، آپ روایت کرتے ہیں، 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء، لیلۃ الجمعہ وأول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ العید ولیلۃ النحر۔ بہقی شعب الایمان کی یہ حدیث پاک، راوی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 راتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایسی عطا فرمائی ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، جس میں دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بندوں کی ضروری حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ ایسی سال میں 5 راتیں ہیں، تو ان میں سے کچھ راتیں تو ایسی ہیں جو سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہیں، اور کچھ راتیں ایسی بھی ہیں جو ہر ہفتے ہمیں میسر ہوتی ہے، ہر ہفتے ہمیں اللہ سبحانہ کریم عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون کون سی 5 راتیں ہیں؟ لا يرد فیہن الدعاء لیلۃ الجمعہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اور صحابہ کی جماعت میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا، بڑا اونچا مقام رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو 5 راتیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے پہلی رات ہے شب جمعہ۔ جمعرات کا دن گزر کر جو رات آتی ہے اسی کو شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ سے پہلے والی رات شب جمعہ، شب جمعہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ کریم کا بڑا فضل کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات جو ہے ہر ہفتے عطا فرمائی۔
تو اللہ سبحانہ کریم کو راضی کرنے، رب تبارک و تعالیٰ کو منانے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے یہ تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب، اللہ سبحانہ کریم کی طرف سے یہ عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پھر 5 راتوں میں سے جو دوسری رات ہے وہ ہے ماہ رجب کی پہلی رات، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَجَب، ماہ رجب کی چاند رات، جس میں اللہ سبحانہ کریم اپنے بندوں پر، امت محمدیہ پر خاص توجہ فرماتا ہے، خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس رات میں جو مسلمان توبہ و استغفار کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ الْمُعَظَّمِ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ الْمُكَرَّمِ، ایک اور جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی بخشش کے لیے، نجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، خطاؤں کی معافی کے لیے، وہ سال میں 1 مرتبہ عطا کی جاتی ہے، اور وہ رات ہے ماہ شعبان کی 15ویں شب، جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو 2 اور راتیں ہیں وہ ہے وَلَيْلَةُ الْعِيدِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ، عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، یعنی ماہ رمضان ختم ہوا، ماہ شوال کا چاند نظر آیا، اگلی صبح عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ عام طور سے سماج اس رات کو جو ہے شاپنگ کی رات سمجھتا ہے، خریداری کی رات سمجھتا ہے، مہینے بھر میں جو شاپنگ نہیں ہوئی، جو خریداری نہیں ہوئی، جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، لوگ نکل پڑتے ہیں ماہ شوال کا چاند نظر آتے ہی خریداری کے لیے، جبکہ وہ رات جو ہے جنت کی خریداری کے لیے ہے۔ ہاں، دنیا کی خریداری تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، وہ لیلۃ الجائزہ اسے کہا جاتا ہے، وقت پر اس کی فضیلتوں کے متعلق ہم بات کریں گے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ لیلۃ الجائزہ، عید کی رات، دنیاوی خریداری سے زیادہ اس بات کی وہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس رات میں دنیاوی ساز و سامان خریدنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے بچا جنت حاصل کر کے جنت خرید لے۔ کتنی راتیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ ایک تو ہر ہفتے ہے شب جمعہ، دوسرا سال میں 1 مرتبہ رجب کی پہلی رات، تیسری جو رات ہے وہ ہے شب برات، چوتھی رات عید الفطر کی رات، اور 5ویں ولیلۃ النحر، عید الضحیٰ کی رات۔ یوم عرفہ جو ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے، کائنات رب کی تسبیح و تہلیل سے گونج رہی ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کا حج کرنے والے کعبے کے ارد گرد جس طرح شمع کے گرد پروانے چکر لگاتے ہیں اور پھر وہ شمع پر نثار ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ کے بندے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر کے رب تبارک و
ہماری حاضریاں قبول فرما، اور اگلی صبح کے لیے لوگ سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتے ہیں۔ خوشیوں کا ماحول، شادمانی اور چہل پہل ہر سمت ہوتی ہے، لوگ اس میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو رات ہے جس کی اگلی صبح آپ عید الضحیٰ ادا کرنے والے ہیں، وہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات، حاجتوں کو پورا کرنے کی رات، رب کی بارگاہ سے معافی کی رات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات۔ تو یہ جو انعامات ہیں نا، یہ اگلی امتیں محروم رہی اس سے۔ یہ جو تحفے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو انعامات ہیں، یہ جو نوازش ہے نا، آپ اگر تھوڑی سی اہمیت دیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ سوچیں آپ، کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام، ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام ہیں۔ اربوں کی تعداد میں ان کے، کروڑوں کی تعداد میں ان کے ماننے والے ہیں، ان کی امتیں ہیں۔ وہ فضائل، یہ جو انعامات ہیں، یہ جو فضائل ہیں، یہ اللہ نے ان انبیاء کرام کو اور ان کی امتوں کو نہیں عطا کیے۔ اور خوشی سے آپ کا سر جو ہے وہ شکر کے سجدے کے لیے جھکنا چاہیے کہ 1,23,999 انبیاء کرام کی امتوں کو جو باتیں اللہ نے نہیں دی، وہ حضور کے صدقے میں آپ کو عطا کی ہے۔ یعنی ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہو اور لاکھوں کے مجمع میں سے آپ کو چن لیا جائے ایوارڈ کے لیے، انعام کے لیے، لاکھوں کے مجمع میں آپ کو فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا نا؟ کہ یار ایک طرف لاکھوں لوگ تھے، بڑے بڑے اہل لوگ تھے، بڑے بڑے قابل لوگ تھے، ہزاروں سال عبادتیں اور ریاضتیں کرنے والے لوگ تھے، ان سب کو سائڈ میں رکھ کر آپ کو چن لیا گیا۔ آپ کے سر پر عزت و شرافت و کرامتوں کا تاج رکھا گیا، آپ کو خاص تحفے سے نوازا گیا، خاص عہدے سے نوازا گیا، خاص انعام آپ کو دیا گیا، خاص ایوارڈ آپ کو دیا گیا۔ فخر تو ہوگا نا؟ ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، ریس میں کئی بندے دوڑ رہے ہوں اور کوئی ایک انعام اس میں سے حاصل کر لے تو فخر تو ہوتا ہے نا اس سے کہ یار ایک سے قابل لوگ تھے لیکن آج میرا دن تھا اس لیے آج مجھے انعام مل گیا، تو فخر ہوتا ہے کہ نہیں دوسروں پر؟ ہاں، تو آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ اور پھر سجدہ شکر کے لیے آپ کی پیشانی معبود برحق کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور ان کی امتوں میں سے حضور کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے آپ کو چنا، آپ کو وہ ایوارڈ دیا گیا، آپ کو وہ خاص تحفہ دیا گیا، آپ کو وہ انعام دیا گیا جس سے اگلے لوگ محروم رہے۔ جس انعام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے شب برات۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ جس خاص تحفے اور ایوارڈ کی یہاں میں بات کر رہا ہوں ان میں سے ایک کیا ہے؟ بولو نا یار، شب برات 2 دن بعد آنے والی ہے۔ شب برات کیا ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بات کو بیان کرنے والا وہ ہے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہے۔ بات کہنے والا نبیوں اور رسولوں کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل، اور جسے قرآن نے افضل کہا ہے، اللہ نے جسے افضل کہا ہے
وہ ہے حضرت سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعبادته إلا ما كان من مشرك أو مشاحن لأخيه وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی جب 15ویں رات آتی ہے شب برات تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنے حسب حال نزول فرماتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی جگہ مقرر کرنا شرک ہے نا. زمان و مکان سے پاک. زمان و مکان مخلوق کے لیے ہے, بندوں کے لیے ہے. ابھی ہم ایک مکان میں ہیں, یعنی اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, لیکن ایک مکان, ایک جگہ ہے, ہم ایک جگہ میں ہے. دوسرا یہ کہ ہم زمان میں ہے, ایک وقت چل رہا ہے, اس وقت کے دائرے میں ہیں ہم لوگ ابھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ زمان و مکان کی قید سے مبرہ, زمان و مکان کی قید سے وہ پاک. زمان یعنی وقت اور مکان یعنی جگہ تو اس نے بنایا جب بنے ہیں. وقت اور جگہ تھی ہی نہیں جب وہ تھا. ہاں, یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسمان جب نہ تھا, اور راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو, جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو. تو زمان و مکان یہ بندوں کے لیے, یہ مخلوق کے لیے. تو اس رات میں شب برات میں خاص دنیا کی طرف اللہ نظر فرماتا ہے, توجہ فرماتا ہے. اور پھر توجہ جب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب وہ خاص توجہ فرماتا ہے تو وہ مشرکین کے علاوہ, مشرکین جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں, خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی وہ خدا مانتے ہیں, وہ پرستش کے لائق سمجھتے ہیں, وہ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں, وہ بندگی کے لائق سمجھتے ہیں, وہ سجود کے لائق سمجھتے ہیں. جو خدا کی صفات میں جو خاص اللہ ہی کے لیے ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رزاق ہے, وہ غفار ہے, وہ رحمان ہے, وہ جبار ہے, وہ رحمان و رحیم بھی ہے, وہ مالک یوم الدین بھی ہے. تو یہ ساری جو صفات ہے یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو جب ان ذات و صفات میں زبردستی گھسے کسی اور کو, جو رب کا مقام ہے, جو شان ہے, اس کی جگہ لا کر کسی اور کو کھڑا کرنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں, شب برات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی, نہیں بخشے جاتے جب تک کہ توبہ نہ کر لیں اور ایمان نہ لے آئیں. دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں او مشاحن لاخی, اور جو اپنے بھائی کے ساتھ میں عداوت رکھے. ایسے تو 7 الگ الگ قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں جن کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لے. لیکن اس حدیث پاک میں جس کے راوی صدیق اکبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ شب برات میں اللہ خاص توجہ فرماتا ہے اور بخش دیے جاتے ہیں لوگ. کتنے بخشے جاتے ہیں؟ روایت میں ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں, سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, ہم مومنوں کی ماں ام المومنین عفیفہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک سماعت کریں. وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شعبان کی 15ویں شب, وہ کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے گھر میں موجود نہ پایا, یعنی حضور موجود نہیں تھے حجرے میں. تو جب حجرے میں موجود نہیں تھے تو سیدہ پاک کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر اور کسی بیوی کے حجرے میں ہوں, کسی اور اہلیہ کے یہاں پر تشریف لے گئے ہوں. وہاں بھی نہیں تھے, مسجد میں دیکھا مسجد میں بھی نہیں تھے. تو سیدہ پاک کیا کرتی ہیں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر جنت البقیع پہنچ جاتی ہیں. ہاں,
ढूंढتے ढूंढتے पहुंच जाती हैं तो क्या देखती हैं कि आका अलैहिस्सलाम का सर जो है वो जमीन पर है, आंखें अश्कबार है और जबान से उम्मत की मग़फ़िरत की फिक्र की दुआएं हैं। हाँ, उम्मत की याद है, उम्मत की याद में बेचैन और बेकरार है और आंखों से आंसू बह रहे हैं, तड़प के साथ में रब को मना रहे हैं। सैयदा पाक जो है वो पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं, दुआ पर आमीन कहती रहती हैं। जब हुजूर दुआ से फारिग हुए तो आयशा पाक फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई और तवज्जो फरमाकर इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, क्या तुम ये समझती थी कि अल्लाह व रसूल ने तुम्हारे साथ खयानत की है? क्या तुम्हें लगता था ऐसा कि अल्लाह व रसूल ने तुम्हारे साथ खयानत की है? यानी क्या ये तुम समझती हो कि तुम्हारा हक मारा गया है? फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जानते हो ये कौन सी रात है? वो कहती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूल जानते हैं। फरमाया आयशा ये शबे बरात है। हाँ, ये शबे बरात है, ये शाबान की 15वीं शब है। और उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस रात में रब तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया की इस कदर बख्शिश फरमाता है, इस कदर बख्शिश फरमाता है। अरब में कबीला हुआ करता था बनी कल्ब, जिस कबीले का खानदान का नाम था। बकरियां बहुत ज्यादा उनके यहाँ होती थी, बड़ी कसरत के साथ बकरियां उनके यहाँ होती थी। तो आयशा पाक फरमाती हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया के गुनहगारों की बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा मग़फ़िरत फरमा देता है। आप अंदाजा लगाएं कि कितने लोग बख्शे जाते हैं। हाँ, एक बकरी के जिस्म पर जो बाल हैं हम उसको नहीं गिन सकते, हमारे अपने सर के बाल हम नहीं गिन सकते। तो बनी कल्ब की बकरियों की तादाद का वही जो है अंदाजा लगा सकते हैं। इस कदर लोग बख्श दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं बख्शे जाते, मुशरिकीन नहीं बख्शे जाते। और फरमाया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अपने भाई के साथ में अदावत रखे वो भी नहीं बख्शा जाता। अब भाई से मुराद ये है कि या तो खून का रिश्ता हो या ईमान का रिश्ता हो, दोनों ही मुहद्दिसीन बयान करते हैं। खून का रिश्ता वो भी भाई, जो ईमान का रिश्ता वो भी भाई। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम, दो ईमान वाले आपस में भाई हैं ईमान की वजह से, दो ईमान वाले आपस में भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम, फिर कुरान कहता है कि दो भाइयों के दरमियान में सुलह होनी चाहिए, दो भाइयों के दरमियान सुलह, इत्तेफाक होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, हम निवाला हम प्यारा होना चाहिए। एक का वो जो कहावत है कि एक का जूता दूसरे के पैर में आना चाहिए, यह हाल होना चाहिए दो भाइयों के दरमियान या दो ईमान वालों के दरमियान। अदावत होगी तो छोड़ दिए जाते हैं। जिसने कट्टी कर रखी हो ना, रिश्ता मुनक़ता कर रखा हो, तोड़ रखा हो किसी वजह से, हुजूर इरशाद फरमाते हैं दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है जब तक कि वो एक दूसरे को माफ ना कर दें, जब तक वो एक दूसरे को माफ ना कर दें, जब तक एक दूसरे से माफी ना मांग लें, जब तक एक दूसरे से सुलह ना कर लें। और हदीस पाक में है कि जो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से बोलचाल बंद रखे, हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं है। 3 दिन से ज्यादा जो अपने भाई से रिश्ता तोड़ कर रखे, बोलचाल बंद कर रखे, हुजूर ने इरशाद फरमाया वो हम में से नहीं। इसलिए रिश्ते जोड़ो, ताल्लुक जोड़ो। और रहमान रहीम हदीस कुदसी है, रब फरमाता है मेरी शान यह है कि मैं रहमान और रहीम हूं। ये रब फरमाता है, रहमान बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला, रहीम बहुत ज्यादा बंदों की मग़फ़िरत फरमाने वाला। तो रब तबारक व तआला फरमाता है मैं रहमान और रहीम हूं, मैंने अपने बंदों के साथ रहम का रिश्ता इस्तेमाल किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। और ये रहमान लफ्ज रहम से बनता है। हाँ, आप जानते हैं रहम किसे कहा जाता है? माँ
کے پیٹ میں جہاں بچہ پرورش پاتا ہے نا اسے رحمداری بھی کہا جاتا ہے. تو بچہ داری بھی کہتے ہیں, رحمداری بھی کہتے ہیں. جہاں نو مولود جو ہے پرورش پاتا ہے, غذا پاتا ہے, تو وہ ایک تعلق ہوتا ہے بچے کے ساتھ میں اس رحمداری کا. جہاں بچہ سیف ہوتا ہے, سیکیور ہوتا ہے, تو رب فرماتا ہے کہ میرا رشتہ بھی ایسا ہی ہے بندوں کے ساتھ میں. کب تک؟ جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی جڑے رہو. یہ رشتہ کب تک ہے؟ جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو. جہاں تم الگ ہوئے, رب فرماتا ہے کہ میرا رحم کا تعلق بھی تم سے منقطع ہو جاتا ہے. میرے رحم کا تعلق بھی تمہارے ساتھ میں منقطع ہو جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو عداوت رکھے وہ مومن ہی نہیں, بغض رکھنے والا. لہذا جڑیں. آج حالات کا تقاضا بھی ہے, حالات بھی ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نا اتفاقیوں کو بھلا کر ایک دوسرے کا دست و بازو بنے. ٹانگ کھینچنے والا نہیں, ہاتھ پکڑنے والا بنو. ٹھیک ہے, ٹانگ پکڑنے والے مت بنو, ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے مت بنو. ایک آگے بڑھ رہا ہے, کھینچو ٹانگ اس کی کیکڑے کی طرح. ہاں, آپ کو دکھ ہوگا یہ سن کر کے انگریزوں نے مسلمانوں کی جو موجودہ دور میں جو تشبیہ دی نا, مثال دی, وہ کیکڑوں سے دی. ایک جگہ کیکڑوں کو بند کیا گیا اور دیگر بھی پرندوں کو, جانوروں کو بند کیا گیا پنجرے میں, اور تھوڑی سی جگہ ان کو رکھی گئی باہر نکلنے کے لیے. تو دوسرے جو جانور تھے وہ ایک دوسرے کو دھکا دے دے کر باہر نکلتے رہے. یعنی ایک نکل رہا تھا تو دوسرے اس کی مدد کرتے رہے, چلو نکلو باہر نکلو. لیکن جب کیکڑوں کی باری آئی تو ایک جب آگے بڑھا تو دوسرا کھینچ رہا اس کو واپس باہر. کہ یہ مسلمان, یہ مسلمان, یہ دنیا آپ کے تعلق سے اس طرح کی جو ہے وہ مثال دے رہی ہے. تو ایسے مت بنو, کسی کا کام بنتا ہے بناؤ, کسی کا اچھا ہوتا ہے آپ سے کرو, کسی کی مدد ہوتی ہے کرو مدد, کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. کسی کا رشتہ اگر تمہاری وجہ سے جڑتا ہے جوڑو, توڑو مت. کہ کسی نے پوچھ لیا کہ کیا کرتا ہے لڑکا, ارے کہاں ایسے کے چکر میں پڑو, یہ مت کرو. اولاد آپ کے گھر بھی آئے گی, بیٹیاں آپ کے یہاں بھی آئے گی. کسی کی بیٹی کا رشتہ جوڑتا ہے جوڑو, تھوڑو مت, بھگاؤ مت لوگوں کو, غلط بیانی مت کرو. اچھا, واقعی شرعی جہاں خرابی ہے اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں, لیکن ہر عیب پر اگر اللہ ہماری پکڑ کرنا شروع فرما دے, سوچو, ہر گناہ پر, ہر غلطی پر, ہر عیب پر, ہر برائی پر وہ پکڑ کرنا شروع کر دے تو ایک دانہ بھی نہیں دیکھانے کے لیے. غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر ہر گناہ پر وہ پکڑ کرنا شروع کر دے کہ یہ تو آیا ہی نہیں تھا صبح, تو ایک دانہ بھی عطا نہ فرمائے, پانی کی ایک بوند بھی نہ دے. اگر ہر گناہ پر پکڑ کرنا شروع فرما دے تو ہم تو بندے ہیں نا, معاف کرنا سیکھو نا تھوڑا بہت. ہاں, بندے ہیں نا, چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے, چاہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ بولو, چاہتے ہیں نا. بڑے بڑے مجرم, بڑے بڑے ظالم, بڑے بڑے قاتل, بڑے بڑے خطا خار, وہ چاہتے ہیں کہ رب انہیں معاف کر دے. حجاج بن یوسف جیسا ظالم جس نے ہزاروں صحابہ اور تابعین کو قتل کیا تھا, جب آخری وقت آیا تو وہ کہتا تھا کہ دنیا کہتی ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ اس کے الفاظ تھے اس ظالم کے. دنیا کہتی ہے کہ معاف نہیں کرے گا, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرے گناہوں سے تیرا کرم بڑا ہے. ہاں, میرا دل کہتا ہے کہ میری خطاؤں سے تیرا کرم بڑا ہے, تو میرا دل کہتا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے حجاج جیسے ظالم کی مغفرت ہو جائے. جو سب چاہتے ہیں نا اللہ معاف کرے, تو لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھو. بنتا ہے کسی کا بناؤ, توڑو مت. رشتے توڑو مت, رشتہ جڑتا ہے کسی کا جوڑو. بیٹی کے لیے رشتہ آئے, بیٹے کے لیے رشتہ آئے, پڑوسی ہیں آپ, رشتہ دار ہیں آپ سے اگر تفتیش کی جا رہی ہے, آپ سے پوچھا جا رہا ہے, کہہ دو ہاں
तेरा खैर फरमाने वाला है। और ऐसा करोगे तो क्या होगा, शब बारात में अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। और ऐसा नहीं करोगे अगर तो फिर क्या होगा, फिर लटका कर रखे जाओगे, जब तक जोड़ नहीं लेते आपस में, लटका के रखे जाओगे, दुआएं रुकी रहेगी, रोकी रहो इनकी दुआओं को। रब फरमाता फरिश्तों से, जब तक ये दोनों भाई मिल नहीं जाते, एक दूसरे को माफ नहीं कर दे, तब तक छोड़ दो उनके हाल पर। और अगली शब बारात से पहले मौत आ गई तो, हाँ, अगली शब बारात से पहले मौत आ गई तो, इसलिए अभी जो मौका अल्लाह सुब्हानहू करीम ने अता फरमाया है, रब से भी माफी मांगो, रब के बंदों से भी अगर उनके हुकूक अगर लिए है तो उनसे भी माफी मांगो। और एक नया पैटर्न चल पड़ा है आजकल, लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो है वो पोस्ट लगाते हैं कि भैया जितने भी लोग मेरी पोस्ट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी का को बुरा भला कहा हो, नाराज किया हो, किसी का हक दबाया हो तो माफ कर देना, है ना। अजब बड़ा मजाक देखो, मतलब हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट लगा रहे हैं, स्टेटस पर, फेसबुक पर लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रहे हैं, शब बारात आने वाली है, किसी का बुरा किया हो तो माफ कर देना। घर में बाप नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते, हाँ, घर में माँ नाराज है, माँ से माफी नहीं मांगते, घर में बड़े नाराज हैं, उनसे माफी नहीं मांगते, बीवी का हक अदा नहीं करते, बच्चों का हक अदा नहीं करते, पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते, ईमान के रिश्ते का हक अदा नहीं करते। और अजब मजाक है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर दुनिया से माफी मांगो, जहां मांगनी है वही मांगो, जहां मांगने पहले घर में मांगो। अभी मौका है हमारे और आपके पास, अल्लाह सुब्हानहू करीम हमें शब बारात के मौके पर अपने गुनाहों से सच्ची माफ़ी की तौफीक अता फरमा दे। इतवार का दिन गुजर कर जो रात आएगी वही है, बाकी जो बातें हैं, तफसीली जो गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह उसी में हम करेंगे। सभी हजरात से गुजारिश है, शहर से भी और देहातों से भी जो लोग आए हैं, आए शब बारात में, और उस रात में अपने मरहूमीन को भी ना भूलें, उनके भी लिए जो है दुआओं का अहतमाम करें, उनके लिए भी इसाले सवाब का अहतमाम करें। अल्लाह सुब्हानहू करीम हम सब की खताओं को माफ़ फरमाए, सबका हामी व नासिर हो। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।